بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ وعن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے میں خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے ان کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھیں۔ ابھی بھی کچھ ایام، کچھ شب و روز اس عشرہ کے باقی ہیں جن کے دنوں کے بارے میں ثواب ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر کا ثواب رکھتا ہے، اور اس کی راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، نوافل میں اللہ سے ڈر کر یہ راتیں گزاری جائیں تو ثواب کے اعتبار سے حدیث کی روح سے یہ بات آتی ہے کہ شب قدر کا درجہ یہ راتیں رکھتی ہیں۔ تو ہر دن کو ہم نیک اعمال سے آباد رکھیں، اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، کوئی عمل متعین نہیں ہے کہ یہی کیا جائے گا تو ثواب ملے گا۔ آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، کسی غریب مجبور بے کس کی داد رسی کریں۔ یہ سب نیک اعمال ہیں، نیک اعمال سے ہمارے یہ شب و روز آباد رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ بڑھ کر کے ان دنوں اور ان راتوں میں کیے جانے والے اعمال پر ثواب مرتب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باقی مادہ جو بھی ایام و لیالی ہیں، جو بھی شب و روز ہیں، ان کی بے انتہا قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب آپ جانتے ہیں
کہ جمعرات کو 10ویں ذی الحجہ ہے، پہلا دن ہے نحر کا، قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اپنے پروردگار کے نام پر قربانی پیش کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تا حیات قربانی فرمائی ہے۔ ہر سال بلا ناغا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل انجام دیا ہے۔ 2 قربانیاں آپ کیا کرتے تھے، زیادہ تعداد میں بھی میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا ہے۔ یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ابو الانبیاء ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امامت الناس کے منصب پر فائز کیا تھا، اور جن کی تنہا ذات کو آپ نے امت کے لقب سے قرآن میں یاد کیا ہے، ان کی داستان پڑھیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے انہیں کس قدر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی منتوں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا اسماعیل جیسے میرے دوستو اولو العزم بیٹے سے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ پھول کھلا تھا بڑی تمناؤں سے، جس کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق میرے دوستو جب یہ حکم آیا کہ ابھی انہیں لے جاؤ وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر کے آپ واپس چلے آؤ، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ جب باشعور ہوا اور اپنی ایک عمر کو پہنچا کہ باپ کا وہ سہارا بن سکتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بن سکتا ہے سہارے کی، جب وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں ملاقات کے لیے دوبارہ، تو اللہ میرے دوستو یا اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی خواب میں دکھاتے ہیں ایک منظر کو، اور نبی کا خواب میرے دوستو یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، تو بیٹا بھی میرے دوستو بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی چون و چرا کے، نہ باپ نے پروردگار سے دوبارہ استفسار کیا کہ اے اللہ خواب میں جو بات مجھے نظر آئی ہے اس سلسلے کی تحقیق مطلوب ہے، کوئی تحقیق میرے دوستوں مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ اس خواب کو اللہ کی وحی سمجھ کر کے انجام دینے کے تعلق سے بیٹے سے گفتگو کی کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی، تم کو قربان کر کے اپنے پروردگار کی رضا کا طلبگار بن رہا ہوں۔
تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ باپ نے بھی میرے دوستو کوئی دلیل اور برہان مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور کیا کہہ دیا کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ وحی ہے، یہ سمجھا، اور کہا ابا جان آپ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں پوری پامردی کے ساتھ اس انتہائی دشوار گزار عمل کے اوپر جم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر میرے دوستو باپ بیٹے نے مل کر کے قربانی کا وہ نذرانہ پیش کیا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ذبح عظیم کے ذریعے سے تبدیل کر دیا۔ ایک میڈھا آسمانوں سے اتار کر کے اللہ نے اس میڈھے کو ابراہیم کی چھری سے ذبح کروایا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آزمائش میں، امتحان میں مکمل کامیاب پا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ کر دیا اور بچا لیا۔ وہ قربانی ہے، انسان کو اللہ کے حکم کے اوپر میرے دوستو اپنی تمام خواہشات کو، اپنی نفسانیت کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ بیٹا سہارا بن سکتا ہے، وہ کمائے گا، وہ کھلائے گا، وہ نور نظر ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جوان بیٹا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ گھر کے لیے باعث زینت و عزت ایک سامان ہوتا ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر تھے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی تمام مشکلات اور مصائب کو انگیز کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے راستے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا، دل کی خواہشات کو کبھی میرے دوستو پنپنے نہیں دیا، ہر تمنا، ہر خواہش اللہ تبارک و تعالی کے نام کے اوپر قربان کر دی تھی۔ اسی یادگار سنت کو، اسی طریقے خلیلی کو زندہ جاوید بنا دیا ہے قرآن کریم نے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے اپنا عملی نمونہ رکھ دیا ہے، اور احکامات، احادیث میرے دوستو ارشاد فرما کر کے آپ نے قربانی کے اس جذبے کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے جاویداں بنا دیا ہے۔ هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی سنت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، اپنا بہت ہی قریبی دوست بنایا۔ ہم بھی اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی خواہشات نفسانی کو میرے دوستو اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہیں گے، اور اپنی منمانی زندگی سے باز آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی تعمیل کو اپنا فرض منصبی سمجھیں گے، اور اس سلسلے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو، اور رکاوٹیں ہی کیا، اب تو روشن خیال مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے اگر امت یا ملت کا کوئی طبقہ مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، قحط زدہ ہے، سیلاب کی لپیٹ میں ہے، تو قربانی کے جانور پر جو پیسہ خرچ ہونے والا ہے اسے کیوں نہ ان مفلوق الحالوں کے اوپر خرچ کر کے ان کی اشک سوئی کی جائے، ان کی دلجوئی اور ان کی راحت رسانی کا سامان فراہم کیا جائے۔ ایسی باتیں روشن خیال مسلمانوں کی طرف سے میرے دوستو آتی ہیں، یہ انتہائی پرفریب باتیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ قربانی کے دن میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں احراق الدم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتا ہے۔ احراق الدم، خون بہانا، جانور کو خرید کر کے لایا، اسے پالا، اسے کھلایا اور پلایا، اس سے یک گونا دل کا تعلق بندے کا قائم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسے وہ چاہنے لگا، وہ بکرا بھی، وہ بکری بھی، وہ بھینس بھی، وہ بھینسا بھی، وہ گائے بھی، وہ بیل بھی، وہ اونٹ بھی، وہ اونٹنی بھی، وہ دمبا، میڈھا، نر اور مادہ، یہ سارے جانور ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے دنوں میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ کھائے جانے والے اور جانور ہیں میرے دوستو، لیکن جو وحشی جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمارے آس پاس رہنے سے کتراتے اور بھاگتے ہیں، اگر وہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور نہیں ہیں، گندگی کھانے والے جانور نہیں ہیں، تو کتنے پرندے ہیں جو کھائے جاتے ہیں، کتنے چوپائے ہیں جو جنگلی جانور ہیں، ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن قربانی کے دنوں میں اگر انہیں آپ قربان کرنا چاہیں، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ جانور ہیں جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے اندر میرے دوستو سفید جانوروں کے قربان کرنے پر پابندی عائد ہے، اور ہمارا کام دوسرے جانوروں کو قربان کر کے بن سکتا ہے، تو ہمیں بلا وجہ قانون سے ہٹ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے اس فریضے کو انجام دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس متبادل موجود ہے اور اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تو ہم ان جانوروں کی قربانی کریں جس کے اوپر کوئی قانونی پابندی عائد نہیں ہے، اور بلا وجہ کا رکھنا اور خلفشار پیدا کرنا میرے دوستو یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ جب ہمارا کام بن سکتا ہے تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے ہم گرفت میں آ سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، لیکن وہ جانور سڑکوں کے اوپر باندھ کر کے ریاکاری نمائش کے لیے کہ لوگ آئیں جائیں اور ہمارے جانور کو دیکھ کر کے ہماری تعریف کے پل باندھیں، میرے دوستو پھر یہیں پر آپ سارا ثواب لے لیجئے۔ لوگوں کی زبانوں کی تعریف اور مدح و ستائش، بس یہی آپ کے لیے جو کچھ مل گیا مل گیا۔ اب مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا جانور خریدو، اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر باندھ کر کے رکھو، ریا، نمود اور نمائش کی کوئی بات اپنے دل کے اندر پنپنے نہ پائے۔ اس سے انسان کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، خود بینی پیدا ہوتی ہے، خود ستائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر اور گھمنڈ آتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور چادر ہے۔ جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سنت کی انجام دہی کے اندر ہمیں کچھ پابندیوں کو ملحوظ اور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا جانور خریدیں، اسے کھلائیں، اسے پلائیں،
اسے موٹا کریں، سمین بنائیں۔ میرے دوستو، روایت اگرچہ اسے موضوع تک کہا گیا ہے، لیکن بہرحال پل صراط کے اوپر یہ سواری بن جائے گی۔ یہ روایت بھی سمینوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اس پر کلام کیا ہے محدثین نے، اسے موضوع قرار دیا ہے محدثین نے۔ فضائل کے اندر میرے دوستو یہ مقولہ بھی کارآمد بن سکتا ہے۔ اپنے جانور کو پالو، کھلاؤ، پلاؤ، تگڑا کرو، موٹا کرو، خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤ، لنگڑا مت لاؤ، کانا مت لاؤ، بھیگا مت لاؤ، ایسا جانور مت لاؤ جس کی سینگ جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور اس جانور کا دماغ تک متاثر ہو گیا ہے۔ اتنا کھجلی والا جانور مت لاؤ کہ کھجلی کی وجہ سے وہ کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، خالی خارش ہے، اگر چمڑی کے اوپر گوشت متاثر نہیں ہوا ہے تو وہ کھجلی زدہ جانور، خارش زدہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ قربان کر رہے ہو اللہ کے راستے میں تو ذرا خوبصورت، اچھا، بے عیب جانور اللہ کے نام کے اوپر قربان کرو۔ سیدنا ابراہیم کو دیکھو، انہوں نے تو اس وقت کی اپنی بڑی پونجی، بلکہ میرے دوستو وہ بڑھاپے کے سہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ لے کر کے چلے تھے۔ شیطان نے بہکانے کی 3 مقامات پر کوشش کی تھی، جہاں آج بھی حجاج کرام پہنچ کر کے جمرات سے اور کنکریوں سے میرے دوستو اسے نشانہ اور ہدف بنانے کے مکلف بنائے جاتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر ٹھہر کر کے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تھی۔ اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ان جذبات کو دیکھو، ان عزائم کو دیکھو، ان حوصلوں کو مد نظر رکھو جن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام پونجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینے کا جذبہ رکھا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ قربانی کا گوشت لے جانے میں کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ جانور قربان کیا، ہم نے کسی سلاٹر ہاؤس پر جہاں ہم نے پرمیشن لے رکھا ہے حکومت سے، اور پھر کھلے گوشت کو لے کر کے ہم گاڑیوں میں یا اپنے کندھوں پر لاد کر کے لے کر جاتے ہیں، کھالوں کو اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اس ملک کے اندر برادران وطن بستے ہیں جنہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ ہم بچا کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو بلا وجہ کا رکھنا کیوں کر پیدا کریں میرے دوستو؟ ایسی کوئی حرکت ہماری طرف سے میرے دوستو نہیں آنی چاہیے جس کی بنیاد پر کوئی خلفشار پیدا ہو، کوئی اختلاف پیدا ہو، ہم قانون کی زد میں اور گرفت میں آ جائیں۔ ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو، اسے بزدلی نہیں، اسے مصلحت دینی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہم یہ آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل آپ کتنا بڑا صدقہ کر دو، کتنی بڑی خیرات کر دو، پوری جائیداد، اپنی پوری کمائی صدقہ کر دو، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں یوم النحر کے اندر قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ اس لیے کسی بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ آپ کو یقیناً سیلاب زدگان کی، قحط زدگان کی، پریشان حال مفلوق الحال یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرنا ہے، آپ دوسرے پیسوں سے کیجئے، آپ اپنے جیب خاص سے کیجئے، آپ اپنے کارخانے مل اور اپنی دکان سے کیجئے، کیوں اسی پر آپ کی نظر آ کر کے گڑتی ہے؟ کل کو تو یہ بھی کہہ دیا جائے گا حج میں بہت بڑا صرفہ آتا ہے، حج کمیٹی سے جاؤ گے تو 3 لاکھ سے اوپر، اور اگر ٹور سے جاؤ گے تو 6 لاکھ سے اوپر
کا خرچہ آتا ہے، کیوں نہ حج کو ترک کر کے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود یہی مال مفلوق الحالوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ یہ منطقی بات نہیں، غیر منطقی بات ہے، یہ شعائر اسلام ہیں۔ انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندہ اور تابندہ رکھنا پوری پامردی کے ساتھ یہ امت مسلمہ کے تمام افراد کی جو استطاعت رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور کسی دوسرے پہلو سے آپ امداد کے لیے ان دنوں کے اندر سوچئے، قربانی کے جانور نہ خرید کر کے اور اس پیسے سے مفلوق الحالوں کی امداد کرانا، یہ شعائر اسلام کی میرے دوستو مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں کے اندر ہمیں ہرگز نہیں آنا ہے۔ جب قربانی کا دن آئے تو اس رات میں میرے دوستو، رات کو بھی وہ جو عید کی رات ہے، رات پہلے آتی ہے، دوگانا دن نکلنے کے بعد سورج کچھ چڑھ جائے تو پڑھا جاتا ہے، رات میں عبادت کیجیے۔ اس رات کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سویرے اٹھیے، مسواک کیجیے، غسل کیجیے، اور نیا نہیں، جو اپنے پاس موجودہ لباس میں سب سے اچھا اور عمدہ صاف ستھرا لباس ہے وہ زیب تن کیجئے، سرما لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ذرا بن ٹھن کے جائیے۔ بن ٹھن کے یہ مطلب نہیں کہ میک اپ میں لگ جائیے، صاف ستھرے ہو کر کے، وجیح بن کر کے، بامقار ہو کر کے، اللہ کی کبریائی کا متوسط بلند آواز میں نعرہ لگاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلیے۔ اور جس کے اوپر قربانی ہے اسے نماز سے پہلے کچھ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے جانور کی قربانی سے کلیجی یا گوشت کھانا اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ میرے دوستوں تکبیر جو کہی جاتی ہے، جو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک میرے دوستو ہر مکلف بندہ اور بندی کے اوپر اس تکبیر کا کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے ایک مرتبہ۔ یہ کیسی تکبیر ہے؟ آپ جانتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا حضرت جبریل نے، جو اللہ کی طرف سے تشریف لا رہے تھے کہ اب تو وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں گے، تو انہیں متنبہ کرنے کے لیے دور ہی سے بلند آواز سے کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر جب دیکھا جبرائیل سامنے آ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جب بچ گئے سیدنا اسماعیل اور دیکھا کہ ایک میڈھا ذبح ہوا ہے میری جگہ پر، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئیے، خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، اور پھر نماز پڑھنے کے دیہات اور گاؤں کی آبادی میں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں عیدین نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن قصبہ اور شہر کے اندر میرے دوستو قربانی یہ نماز پڑھ لینے کے بعد، دوگانا ادا کر لینے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ اس سے پہلے کریں گے تو وہ قربانی تسلیم نہیں کی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر ہم شہر میں رہتے ہیں اور ہم نے اپنا پیسہ گاؤں یا دیہات میں بھیج دیا ہے، ہماری نماز سے پہلے اگر وہاں قربانی ہو گئی تو چونکہ وہ دیہات ہے وہاں قربانی جائز تھی، اس لیے ہماری طرف سے بھی وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ قربانی کے چمڑے مدرسوں میں دیا کرتے تھے، لیکن آج چمڑے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت پوشت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں تو خشیت
اور پرہیزگاری تقوی تمہارا پہنچتا ہے، کتنا خلوص ہے اس جانور کے قربان کرنے میں تمہارے دل کے اندر، یہ بات اللہ کو پہنچتی ہے۔ گوشت تم کھاؤ، ایک حصہ غریبوں کے لیے الگ کرو، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے بناؤ، اور اس گوشت میں سے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ گوشت دے سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ مسائل ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور قربانی کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے پر طاقت اور وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اسے ہمارے مصلی اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے، وہ ہمارے طریق سے اور زیادہ حق سے ہٹا ہوا فرد سمجھا جائے گا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے، تو یہی جانور کل قیامت کے دن حجاب من النار بن جائے گا، جہنم سے آر بن جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ قربان کیا ہوا جانور آ کر اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ تیرے نام پر اس بندے نے مجھ کو قربان کیا تھا، میری سفارش قبول کیجئے، اس کی قربانی کے نتیجے میں اس کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اہمیت اور افادیت سمجھ کر کے شریعت کی روشنی میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے قربانی کا فریضہ اور واجب ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔